بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. پارک ویو سٹی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ہاٹ ایشو ہے, کیونکہ پارک ویو سٹی ہمارے جو کرکٹرز ہیں ان کی کمر پہ دیکھ دیکھ کے لوگوں کا بڑا اعتماد بڑھ گیا تھا کہ بڑی شاندار ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. لیکن خاص طور پہ جو ہمارے بیرون ملک جو ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں, جو ان کے ساتھ ہوا, پھر ان کے 3-4 بلاک ان کو قبضہ نہیں ملا, پھر یہاں پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے, اس کے اوپر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. پھر عبد القادر بھٹی صاحب کو جس طریقے سے مارا گیا وہ بھی لوگوں نے دیکھا اور بڑا افسوس ہوا. لیکن سب سے زیادہ بے چینی جو ہے ہمارے سمندر پار پاکستانیوں میں ہوئی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب قاسم چٹھا صاحب. قاسم چٹھا صاحب وہ مرد قلندر ہیں جو سب سے پہلے عدالت پہنچے, اور عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے جو پہلا بارش کا قطرہ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا کہ وہ ڈیولپمنٹ چارجز پہ سٹے ہو گیا. اب معاملہ تو ظاہر ہے آگے چلے گا کہ سوسائٹی کے حق میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا ان کے حق میں ہوتا ہے, لیکن فی الحال تو یہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا. لیکن انہوں نے جناب قاسم چٹھا صاحب نے ایک اور درخواست دائر کیا. وہ بڑی خوفناک درخواست ہے, وہ عبدالعلیم خان صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی نیندیں اڑا دے گی. اور اس میں زیادہ بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ سی ڈی اے کا شروع ہوگا, کیونکہ سی ڈی اے ایک ریاستی ادارہ ہے اور سی ڈی اے کی پہلے بھی ذمہ داری تھی. اور خود محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں جو پنجاب کو چلا رہی ہیں, انہوں نے بھی گزشتہ روز ایک اجلاس کیا. انہوں نے پنڈی اور لاہور اور پنجاب میں جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اس حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہر ضلع کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے نہیں دیکھا. ان کو ریگولرائز کرنا چاہیے تھا تاکہ عوام نہ لٹتی, عوام کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہ ہوتا. تو یہاں ان کے چچا شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, یہاں سی ڈی اے کو چلا رہے ہیں محمد علی رنداوا صاحب. تو آج جو نئی ریٹ ہوئی ہے جناب قاسم چٹھا صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا, اس پہ ہم بات کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ناظرین, آخر میں ہم جو یہاں پہ نرسریاں ہیں H9 میں وہ نرسریاں ہیں, اس پہ بھی سٹے ہوا تھا, وہ بھی بڑا اہم ایشو ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس میں بھی چٹھا صاحب ہی وکیل ہیں. لیکن چٹھا صاحب سے پہلے ہم پارک ویو کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو نئی درخواست دائر ہوئی ہے. تو سی ڈی اے کا کون سا امتحان شروع ہونے جا رہا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم جناب چٹھا صاحب. جی بسم اللہ مانگر صاحب. وعلیکم السلام. قاسم چٹھا صاحب, جو نئی درخواست آپ نے دائر کی ہے, کیونکہ پچھلی پہ تو سٹے ہو گیا, اس کے وہ 3 جون درخواست, وہ 3 جون کو سماعت ہے تقریباً 2 دن کے بعد, صبح کل ہاں کل اس کی سماعت ہے. چلو کل پھر آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے, لیکن آج مجھے یہ بتا دیں جو نئی درخواست دائر کی ہے اس کی بھی کل ہی سماعت ہے. جی مانگر صاحب 3 جون کو یہ ہے اس جی کی. کل پٹیشن تو ہماری ایک ہی ہے جو ان کے خلاف ہے نا, سی ڈی اے کے خلاف اور پارک ویو کے خلاف اور ڈیولپمنٹ چارجز اور دوسری ریگولیٹرز. اس میں جو نئی ہم نے سول مسلینس اس کو درخواست کو کہتے ہیں وہ دی ہے کہ جو سی ڈی اے کا رول ہے نا, خاص طور پہ ہمارا جو سی ڈی کے خلاف ہے کہ انہوں نے اپنا رول جو پرفارم کرنا تھا, جو ان کے اپنے رولز اور ریگولیشن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ پرفارم نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے نا پچھلے پروگرام جب آپ نے آن ایئر گیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے اوورسیز سے آپ کے پروگرام کی توسط سے کالیں کی, امریکہ سے, انگلینڈ سے, جرمنی سے, اور کہتے ہیں ہم لٹ گئے, ہمارے پیسے سارے ہم نے دیے ہیں اور ہمیں ابھی تک پلاٹ الاٹ نہیں ہوا, ان کے پاس زمین ہی نہیں ہے, ہم نے گولف اسٹیٹ میں پلاٹ بک کرایا تو وہ ابھی تک ہے ہی نہیں. تو جو نئی درخواست ہے نا اس میں نے یہ گزارش کی عدالت سے, کل وہ بھی 7 سماعت کے لیے پہلے وہ لگے گی کہ آپ سی ڈی اے کو ڈائریکٹ کریں کہ سی ڈی اے ایک اخبار میں اشتہار دے کہ یہ جو پارک ویو سوسائٹی ہے اس کا لے آؤٹ پلان منظور ہے نہیں منظور ہے, کس جگہ کا ہے, کون سے بلاک کا ہے, اور یہاں پہ جو اتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ بغیر اگر این او سی کے اور بغیر لے آؤٹ پلان کی ہو رہی ہے تو اس پہ ایکشن لیں اور ان کو سیل کریں جیسے دوسرے عام آدمی کا کرتے ہیں. ویسے اس پروگرام ہماری ریڈ پٹیشن کے بعد میں نے دیکھا کہ سی ڈی ایکٹیو ہوئی, انہوں نے کافی سوسائٹیوں کو جا کے انلیگل کنسٹرکشن کو وہاں پہ سیل کیا ہے. اب یہاں پہ گئے ہیں نہیں گئے تو یہ سی ڈی کو کلیئر کرنا چاہیے, کیونکہ اتنے سمندر پار پاکستانی ہیں اوورسیز, اتنی زیادہ وہ اس سے پریشان ہیں کہ ہمارے پیسے ڈوب گئے. پاکستان کے اندر جو باہر سے جو ڈالرز آتے ہیں تو یہ ملک کو چلانے میں بڑا اہم رول ہے ان کا. تو وہ اس میں ہم نے کہا کہ جی آپ اخبار اشتہار دیں, آپ ان کا لے آؤٹ پلان کینسل کریں, ان کو بلیک لسٹ کریں, ان کا این او سی وڈرا کریں, کیونکہ سی ڈی اے 20% مالک ہوتی ہے کسی سوسائٹی میں. سی ڈی اے 20% پلاٹ ان کے پاس مارگیج ہو جاتے ہیں کہ آپ جب تک ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے ان کے پاس ایز اے گارنٹی رہتے ہیں. تو آپ ان کے ڈیولپمنٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا کیپٹل کے اندر فراڈ ہو رہا ہے اور وہ سارے چپ بیٹھے. چٹھا صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوسائٹی پابند ہوتی ہے سی ڈی اے کی, کہ وہاں پہ اس نے قبرستان کا پلاٹ الگ چھوڑنا ہوتا ہے, اسکولوں کے پلاٹ الگ چھوڑنا ہوتے ہیں, پارک کا پلاٹ الگ چھوڑنا ہوتا ہے, وہ محفوظ ہیں یا وہ چھک گئے ہیں, یہ
کمرشل اور نان کمرشل بنا مانگر صاحب اسی بات پہ تو ہم نے کہا کہ سی ڈی اے سے عدالت نے رپورٹ مانگی تھی، ابھی تک میں نے جب چیک کیا تو عدالت میں رپورٹ سی ڈی اے نے جمع نہیں کرائی. کل جب ان کے سی ڈی اے کے کونسل آئے گی تو ہم کہیں گے کہ آپ رپورٹ دیں اس کا کیا سٹیٹس ہے، کہ اس میں انہوں نے جو لے آؤٹ پلان جمع کرایا تھا کہ جیسے یہاں پہ اسکول ہے، مسجد ہے، پارک ہے، قبرستان ہے، اور وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں بھی نہیں ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں بغیر این او سی کے. اور اس میں ایک میں نے ججمنٹ نکالی ہے محسن اختر کیانی صاحب کی اور عامر فاروق صاحب کی، وہ 2017 کی انہوں نے ایک آئی سی پہ ایک سی ڈی کو بڑے سخت الفاظ میں کہا تھا کہ کوئی بھی کنسٹرکشن آپ کی اپروول کے بغیر نہیں ہوگی، اگر سوسائٹیز بائی لاز کو فالو نہیں کرے تو آپ ٹیک اوور کریں. یہ بھی رولز میں سی ڈی اے کو کہا سی ڈی کو کہ جو بھی سوسائٹی ہے جو نہیں کر رہی بائی لاز کو فالو کر رہی، آپ اس کو ٹیک اوور کریں، اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ اس کو لکھا ہوا ہے ججمنٹ میں کہ ٹیک اوور کریں، ان کی مینجمنٹ کو ٹیک اوور کریں، ان کے اکاؤنٹس کو ٹیک اوور کریں، ان کی زمین کو ٹیک اوور کریں، اور جو انہوں نے پرومس کیا تھا لوگوں کو کہ یہاں پہ فیسلٹیز ہوں گی، ڈیولپمنٹ ہوگی، آن ٹائم ہوگی، اور وہ پرووائڈ کریں. تو وہ بڑی سخت ججمنٹ ہے، وہ بھی ساتھ ہم کل لے کے جائیں گے. وہ 2014 کی ایک ہوئی تھی اور اس پہ اچھا سر جی، سمندر پار پاکستانیوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ ایک بہت بڑا سیمینار ہوا، کنونشن ہوا، کوئی 3-4 ارب روپیہ خرچ بھی کیا گیا، بڑا پروٹوکول دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت جو ہے، خاص طور پر ہمارے جو فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں، سمندر پار پاکستانیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی جو انویسٹمنٹ ہے جہاں بھی ہے، وہ گجرات میں ہے، دینا میں ہے، جیلم میں ہے، اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں ہے، جہاں بھی ہے، جہاں پہ انہوں نے پلاٹ کسی سوسائٹی سے لیا ہے، اگر اس کو کنفرم کر دیں کہ انہوں نے پیسے دیے اور ان کا پلاٹ ان کو مل جائے. دیکھیں نا، وہ کوئی باکاری تو نہیں ہے نا، پیسے دیے انہوں نے اور پیسے دے کے ایک چیز نہیں مل رہی. تو میں کہتا ہوں یہ 3 ارب سے زیادہ بڑی خدمت نہیں ہے. مانگر صاحب آپ یقین کریں، جو لوگوں کی کالیں آتی ہیں نا، اتنے پریشان لوگ ہیں نا، وہ اپنی پوری وہاں پہ ساری سیونگز کر کے یہاں بھیج رہے ہیں، اور صرف کیا چاہ رہے ہیں کہ اپنے پیسوں کے بدلے پلاٹ جو 5-6 سال پہلے دیے ہوئے ہیں، اور یہاں فراڈی کاریں بیٹھ کے. اور میں نے تو ان سے کہا کہ عدالت میں آئیں آپ. کل میں آپ کے توسط سے یہ بھی آپ بھی گزارش کیجیے گا، کل ہماری جو لگی ہے جسٹس آنریبل جسٹس انعام منہاس صاحب کے پاس، تو لوگ آئیں وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ یہ بلکہ کھلا. اب اس پہ کیا بندہ بات کرے کہ اتنا زیادہ فراڈ ایک کیپٹل کے اندر ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ پیسے لے کے 5-6 سالوں سے، اور اب 10 کنال ہوتی ہے، بیچ اب 1000 کنال دیتے ہیں. اچھا سر جی، یہ جو ہمارے عبد القادر بھٹی صاحب ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے طبلِ جنگ بنایا، اس کے ساتھ لوگ نکلے، پھر وہ ان کا احتجاج جاری رہا، کچھ لوگ خاموش ہو گئے، گھروں میں بیٹھ گئے تھے، پھر ان کو بڑی بے دردی سے مارا گیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو وہاں کے رہائشی لوگ ہیں، انہوں نے جو استقبالیہ ان کو دیا ہے وہ بڑا شاندار استقبالیہ. کیا کہیں گے بھٹی صاحب کی؟ جو آپ نے بھی دیکھا ہے، وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، بھٹی صاحب نے جس جرأت رندانہ کے ساتھ ان ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف آواز اٹھائی، کیا ان کو کوئی خراج مانگر صاحب کوئی بھی برائی ہے یا کوئی بھی برا کام ہے یا کوئی بھی لیگل کام ہے، اس کو اب اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو ہاتھ سے مختلف لیول ہیں. تو بھٹی صاحب سب سے پہلے احتجاج شروع کیا. انہوں نے اپنا جو حق ادا کیا وہاں پہ رہتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے کس چکر میں پیسے آپ کو دیں، اور پھر ان کو لوگوں نے پیار بھی دیا. لوگوں نے پیار بھی دیا کہ ہماری وجہ سے انہوں نے مار کھائی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آگے گئے، ورنہ ان کو تو ایک ہی پلاٹ تھا، ایک ہی گھر تھا نا. بالکل صحیح. انہوں نے ماشاءاللہ بڑا ایک پوری مینجمنٹ کے خلاف، ایک پوری سوسائٹی کے خلاف اکیلے کھڑے ہوئے اور لڑے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سمندر پار پاکستانی اور جو پاکستان میں موجود لوگ ہیں جنہوں نے پیسے دیے، پلاٹ نہیں مل رہا، تو ہر ایک کو یہاں پہ آپ کے ساتھ فریق بننا پڑے گا یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا اگر آپ کی ججمنٹ پہ ایک اجتماعی ججمنٹ آ جاتی ہے تو جو فریق نہیں بھی بنا تو اس کو وہ مل جائے گا؟ یہ آپ کا نا بڑا اچھا سوال ہے، قانونی سوال ہے، کہ جو ایک تو فیصلہ ان جنرل آ جاتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب پہ اپلائی ہوگا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پٹیشنر آیا، جس نے جو مانگا اس کو دیا جائے. تو کچھ چیزیں فرض کر رہی ہیں ڈیولپمنٹ کے چارجز ہیں، تو اس میں اگر وہ سی ڈی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو لیگل قرار دیں، یہ آپ سے اپروول نہیں ہے، کہ لوکل گورنمنٹ سے انہوں نے اجازت نہیں لی، ابھی سوسائٹی اپروو نہیں ہے، تو وہ تو سب کے لیے آ جائے گا. لیکن اگر فرض کریں کسی بندے کا پلاٹ ہے، اس کو پرومس کیا تھا کہ پلاٹ ملنا ہے، اس کو پلاٹ نہیں ملا، تو وہ اس کو پھر سیپریٹ سول سوٹ میں جانا پڑے گا کہ میرا، اور اس پہ اس کو اس کے ڈیمیجز بھی ہوں گے کہ کیوں نہیں دیا بھائی، اور کب سے اس کے پیسے آپ کے پاس ہیں. سب کو ایک درخواست ڈال دینی کہ جی ہم بھی شامل ہیں، ہاں ہمارے بھی پیسے. اچھا چٹھا صاحب، یہ جو نرسریوں کا ایشو ہے، اس میں بھی آپ چونکہ ایک وکیل ہیں، نرسریوں کے ساتھ جو انہوں کو سٹے ملا تھا، پھر سٹے خارج ہوا، پھر وہ نرسریاں گرا دی گئیں، یہ کیا معاملہ ہوا؟
مانگڑ صاحب یہ بڑا ظلم ہوا ہے کہ یہ پاکستان ریلویز کی زمین ہے، یہ H9 اور I9 کے درمیان نا گرین بیلٹ میں مارگلہ ریلوے اسٹیشن میں، تو وہاں میں تقریباً نا ایک ایک کنال کی 19 پلاٹ ہیں. وہ آج سے 1 سال پہلے تقریباً ریلوے نے 5 سال کے لیے اوپن آکشن کیے. لوگوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ یہ پلاٹ ہم 5 سال کے لیے دے رہے ہیں. لوگوں نے اوپن بیڈنگ میں آکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے جو سکسیزفل بیڈر تھے ان کو 1 سال کے کرایہ لیا اور 1 سال کا ایڈوانس لیا جو سیکیورٹی لی، اور ان کو جو لیٹر دیا پوزیشن لیٹر اس پہ بھی لکھا کہ یہ 5 سال کے لیے ہیں. پھر ان کو ٹیمپریری وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کی اجازت لکھا کہ 5 سال کے لیے. پھر ان کے ریلویز کو جو اپنے بائی لاز ہیں 2013 کے رولز ہیں پراپرٹی کے، اس میں لکھا کہ نرسری جب بھی دی جائے گی 5 سال کے دی جائے گی. پھر ان کے ایگریمنٹ میں لکھا کہ یہ 5 سال کے لیے ہے. بس اچانک یہ ہوا کہ 6-7 مہینے بعد ان کو نوٹس دے دیا ود آؤٹ اینی ریزن کہ آپ خالی کریں 15 دن کے اندر اندر. حالانکہ اپنے قانون میں لکھا ہوا کہ 3 وجہ سے آپ خالی کرا سکتے ہیں: کوئی لیز ایکسپائر ہو جائے، یا وہ کوئی بریچ آف کانٹریکٹ کر دیں، یا ریلوے کو کوئی زمین کسی پبلک یوز کے لیے چاہیے، کوئی وہاں پہ ریلوے اسٹیشن بنانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو ہم عدالت نے انٹرم اسٹے دے دیا کہ آپ ان کو نہ چھیڑیں. پھر انہوں نے آگے کہ آپ آربیٹریشن میں ہمارے ساتھ آ جائیں. عدالت نے کہا ٹھیک ہے آربیٹریشن کریں. وہ 7 اسٹے انٹیکٹ تھا، انہوں نے جا کے ان کی گرا دی. اب ہم نے ان پہ کنٹیمپٹ فائل کی ہے. جو ڈی ایس ریلوے ہیں وہاں پہ ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، انسپیکٹر ہیں جو. تو یہ عدالتی حکم کے باوجود، اسٹے کے باوجود ادھر رندہ چلانا، یہ کس قانون میں آتا ہے؟ یہ تو دیکھیں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی. اب ہم اس میں گئے ہیں، ان سب پہ کنٹیمپٹ لگائی ہے، 16 اپلیکیشن کنٹیمپٹ کی فائل کی ہیں. اور اب اس کی نیکسٹ مہینے عدالت نے بلایا ان کو کہ کیوں جب ہم نے اس کا کوئی اسٹے ویکیٹ نہیں کیا تو آپ نے تو ان کے ساتھ آربیٹریشن کیا. عدالت نے کہا کہ آپ آربیٹریشن پہ جائیں ان کی ریکویسٹ پہ. کہ آپ نے کہا تھا ہم آربیٹریشن پہ جانا چاہتے ہیں، تو انہیں کہا چلے جاتے ہیں. تو آپ نے ان بیچاروں کو جا کے گرا دیا. اور دیکھیں ظلم کی بات ہے، ایک سائڈ پہ وہاں پہ انڈسٹری ہے اور اتنا خوبصورت انہوں نے وہ جو گرین بیلٹ ہے وہ بنایا ہوا ہے. اور پھر مزے کی بات ہے کہ جو CDA کے بائی لاز ہیں وہاں پہ وہاں پہ کوئی نرسری کے علاوہ اور کام بھی کوئی نہیں ہو سکتا. تو کل بننی بھی پھر دوبارہ بھی نرسری ہی کسی کو دینی ہے. نہیں، مقصد ہے کہ جب آپ مذاکرات میں چلے گئے تو پھر مذاکرات ہی ہونے چاہیے. مذاکرات کے بعد جو فیصلہ ہو پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، عدالت کو بتا دیں. آپ مذاکرات میں لے جا کے یہ جو بعد میں حملہ ہوتا ہے نا، یہ پھر عدالت کی بھی توہین ہوتی ہے اور انسانیت کی بھی توہین ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ ہم ڈیمیجز کا بھی کیس ڈال رہے ہیں ان پہ، تو اور بھی اپلیکیشن دی ہیں. تو دیکھیں اب عدالت ہی ہے اس میں. بدماشی کے سامنے تو عدالت ہی کھڑا ہو سکتی ہے، عام آدمی کیا کھڑا ہو. بہت شکریہ جناب چٹھا صاحب. تو ناظرین، یہ صورتحال ہے اسلام آباد کی پارک ویو کی نرسریوں کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بتایا کہ عبدالقادر بھٹی صاحب کو وہاں کے مقامی لوگوں نے، رہائشیوں نے، پارک ویو کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. لیکن ایک بات میں اپنے سارے دوستوں سے، بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی پارک ویو سٹی کا ستایا ہوا ہے وہ قاسم چٹھا صاحب سے رابطہ کر لے، یا ان کے پاس کوئی اپنا وکیل ہے اس کے ذریعے رابطہ کر لے، لیکن عدالت میں اپنی حاضری کو یقینی بنا دیں کہ آپ کی درخواست وہاں پہ موجود ہو. کیونکہ جب بھی عدالت کا فیصلہ آئے تو وہ ایک اجتماعی فیصلہ ہو. اگر اکیلے کے لیے بھی فیصلہ آئے تو جتنے آپ پٹیشنر ہوں گے کم از کم ان کے اوپر یہ لاگو ہونا چاہیے. ویسے تو جناب قاسم چٹھا صاحب نے بتایا سوسائٹیوں کے حوالے سے آلریڈی عدالت کا فیصلہ موجود ہے، کل وہ عدالت کو بتایا جائے گا. اب کل عدالت اس کے اوپر کیا حکم صادر کرتی ہے وہ بھی کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. شمشاد مانگٹ اور جناب قاسم چٹھا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.